اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ الطارق تمام کر لی تھی اور ہم سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو اعلیٰ ہے، یعنی سب سے بلند ہے۔ 2، جس نے خلق کیا اور سنوار دیا، توازن قائم کیا، جیسے بنانا چاہیے تھا، جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے بنا دیا۔ 3، اور جس نے تقدیر بنائی، اندازہ معین کیا، پھر ہدایت کر دی، راستہ دکھا دیا۔ ان 3 آیات کے اندر پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالی کا جو تعارف کروایا گیا ہے توجہ کے قابل ہے۔ سب سے پہلی آیت میں انسان کو اللہ کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور اس کے بعد ہر اس کے لیے کہ جس تک قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچتا ہے۔ تسبیح کرنے کا معنی کیا ہے؟ سبح یعنی تسبیح کر۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کو ہر عیب، ہر نقص، ہر قسم کی کمی سے پاک قرار دینا۔ نہ اس کے علم میں کوئی کمی، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی، نہ ہی اس کے فیصلوں میں کوئی کسی قسم کا ظلم و زیادتی۔ اللہ کی ذات کی طرف جس پہلو سے بھی نگاہ کی جائے، اس کی ذات کو ہر پہلو سے، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر قسم کے عیب اور نقص اور کمی سے پاک و منزہ قرار دینا، اس کا نام ہے تسبیح۔ اور عام طور پر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اپنے اندر معانی کی ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے میں اسے پاک قرار دیتا ہوں، ہم اسے پاک و منزہ قرار دیتے ہیں۔ جس شخص کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کا معنی صحیح طرح سے پتہ چل جائے، وہ پھر کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا۔ اللہ سے شکوہ اس معنی میں کہ اس معاملے میں اے اللہ تیری طرف سے کوئی کمی ہوئی ہے، اور تیری طرف سے گویا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یا تو نے یہ کام یا یہ مخلوق تو نے ٹھیک نہیں بنائی، یا جیسی بنانی چاہیے تھی ویسے نہیں بنائی۔ سب کچھ اس سبحان اللہ کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے سبح، تو تسبیح کر۔ کس کی تسبیح کر؟ اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی۔ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نام ہے، تمام اللہ کی صفات کا جامع نام، جس میں تمام صفات کا معنی پایا جاتا ہے، وہ لفظ اللہ ہے۔ ورنہ ہر صفاتی نام میں ایک خاص معنی پایا جاتا ہے، لیکن اللہ میں سب معانی، سب صفات جمع ہے۔ تسبیح کر
اپنے رب کے نام کی، جس رب کی صفت کیا ہے؟ الاعلی، سب سے جو بلند ہے۔ اگر کوئی سوال کرے مثلا کہ یہ تسبیح کیوں، کیا سبب ہے، تو اب اگلی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو جان لینے کے بعد پھر کسی اور کی تسبیح نہیں ہوگی، اللہ ہی کی تسبیح ہوگی، چونکہ ان کاموں میں جو اگلی آیات میں بتائے جا رہے ہیں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں، اس نے یہ کام انجام دیے۔ آیت نمبر 2، الذی خلق فسوی، وہ کہ جس نے خلق کیا، یعنی چیزوں کو عدم سے وجود میں لے کر آیا، اسی نے یہ کام کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ پھر فسوی، تو خلق کر کے کیسا خلق کیا؟ توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، ہر چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا، جتنا ہونا چاہیے تھا اس طرح سے خلق کیا، بے ہنگم۔ ایسی کوئی مخلوق نہیں بنائی جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی عاقلانہ اور حکیمانہ ہدف اور مقصد کے ہو، کچھ ایسا خلق نہیں کیا۔ بس اس رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر کہ جو خالق بھی ہے اور سنوار کر خلق کرنے والا، توازن اور تناسب کے ساتھ جس نے خلق کیا ہے۔ آیت نمبر 3، اور وہ والذی، اور وہ کہ جس نے قدر فہدا۔ اب یہ دونوں جو لفظ ہے، قدر یعنی تقدیر اور فہدا یعنی ہدایت دینا۔ قدر کا معنی گزشتہ صورتوں میں بھی ہم آیات میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کائنات کی آپ جس بھی چیز کو دیکھیں غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو اس کے بنائے جانے کا مقصد ہے، اس کی صلاحیت خاص مقدار میں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ تقدیر یعنی مقدار معین کر دینا۔ یہ جو ہم قسمت یا نصیب کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں بھی عربی زبان کے لفظ ہیں اور ان کا اپنا معنی ہے، لیکن اردو میں ہم تقریباً قسمت اور نصیب کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور تقدیر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تقدیر صرف اس قسمت اور نصیب کے اردو زبان والے معنی میں محدود نہیں ہے، بلکہ جس چیز میں جتنی صلاحیت رکھنی تھی، مثلا بیج میں صلاحیت رکھ دی کہ وہ پودا بنے گا، نطفے میں صلاحیت رکھ دی کہ وہ مناسب ماحول کے مل جانے کے بعد انسان بن جائے گا، اور اسی طرح بے شمار مثالوں کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ لوہے کے اندر کیا خصوصیات رکھی، آکسیجن کے اندر کیا خصوصیات رکھی، پانی کے اندر کیا خصوصیات رکھی، وہ صفات اور کتنی مقدار میں وہ صفت ہونی چاہیے، ایسا کرنے کو، ان اندازوں کے معین کرنے کو کہا جاتا ہے تقدیر۔ قدر، اس کی تسبیح کر جو تقدیریں معین کرنے والا ہے، اندازے معین کرنے والا ہے۔ اور پھر ہر چیز کو، جو چیز اس کے اندر جتنی مقدار میں رکھنی تھی رکھ کر پھر کیا کیا؟ فہدا، تو اس کی ہدایت بھی کر دی۔ توجہ فرمائیے، آپ کائنات کی جس بھی چیز کو دیکھیں، ایک خاص کردار ادا کر رہی ہے، اس کائنات میں خاص کام کرتی ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی اپنے اندر جو آبی حیات ہے، زندگی ہے، اس کو ضروریات فراہم کرتا ہے۔ ہوا اپنا کام کرتی ہے۔ ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، گویا کہ کسی ہستی نے اس پوری کائنات کی ہر شے کی رہنمائی کر دی ہے کہ تو نے کیسے حرکت کرنی ہے، تو نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے اس کو سکھایا جا چکا کہ تجھے بھوک لگے تو تو نے رونا ہے، اور جب
ماں کی چھاتی کے قریب تجھے لے جایا جائے تو تو نے کس طرح اس غذا کو اپنے وجود میں منتقل کرنا ہے۔ قدر، صلاحیت رکھ دی، فہدا، اور اسے استعمال کرنے کی ہدایت بھی دے دی۔ صرف انسان نہیں، صرف دیگر حیوانات نہیں، صرف پودے نہیں، بلکہ اس کائنات کا ہر ذرہ قدر فہدا کا گواہ ہے۔ یہ جو سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں کہ کائنات کے اندر یہ نظم، یہ ڈسپلن کیسے وجود میں آیا، کہاں سے وجود میں آیا، یہ اس کا جواب ہے۔ تم اس کا انکار کر کے اس کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہو، نہیں ڈھونڈ سکتے۔ کوشش کرو، سر پٹخو اس کائنات کی مخلوقات میں، لیکن خالق کو نکال کر کیسے تم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ سکتے ہو؟ تو اللہ نے یہ جواب دے دیے، اور اس کائنات کے اندر یہ نظم، ہر چیز کا اپنا کردار، کس نے صلاحیت رکھی، کتنی مقدار میں رکھی، اور کس نے ان چیزوں کی ہدایت کر دی ہے کہ یہ عظیم نظام کائنات چل رہا ہے۔ سورج کیا کرے گا، کس نے اندازہ معین کیا، اس کے اندر اتنی انرجی، اتنی مقدار میں رکھ دی، اور زمین کیسے حرکت کرے گی، چاند کیسے حرکت کرے گا، دن اور رات کیسے وجود میں آئیں گے، موسم کیسے تبدیل ہوں گے ان سیاروں اور ستاروں کی حرکات کے نتیجے میں۔ الذی قدر فہدا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ اگر اس پر بات کی جائے تو جیسے قرآن کہتا ہے، اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائے تو بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ اتنے ہی اور بھی آ جائے۔ والذی قدر فہدا، اور جس نے تقدیر بنائی، اندازہ معین کیا، فہدا، تو اس کے بعد پھر رہنمائی بھی کر دی۔ آیت نمبر 4، اور اس تقدیر، اندازہ بنانے اور ہدایت کرنے کی ایک مثال، زمین سے کبھی سبزہ اگتے دیکھا ہم نے؟ کس نے اس کی ہدایت کی ہے کہ تو نے مناسب ماحول ملنے کے بعد پانی سے اپنی غذا بنانی ہے، زمین کے نمکیات سے اپنی غذا بنا کر اپنے وجود کو بڑھانا ہے، اور پھر اگلی رکاوٹ کو ہٹا کر زمین کو پھاڑ کر تو نے باہر نکل آنا ہے، پھر تو نے مختلف حیوانات کی یا انسانوں کی تو نے غذا بننا ہے، اور پھر تیرا انجام کیا ہوگا؟ ایک خس و خاشاک جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، تو نے وہ بن جانا ہے، کوڑا بن جائے گا تو۔ آیت نمبر 4، اور وہ یعنی اس کی تسبیح، اسی کی ذات کے بارے میں اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور جس نے چارہ اگایا 5 تو پھر اس کو سیاہ خس و خاشاک بنا دیا۔ ابتدا میں کیسا سرسبز و شاداب، اور انتہا میں کیسا سیاہ رنگ اور خس و خاشاک بن کر مثال کے طور پر رہ جاتا ہے۔ اور اس میں پیغام ہے کہ تمہاری زندگیاں بھی ایسی ہیں، آتے ہو دنیا میں شاداب ہو کر، جوانی میں عروج پہ جاتے ہو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بڑھاپے کی زد میں آ کر یا بڑھاپے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہو، اور دنیا سے تمہارا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ جس کی یہ صفات ہیں اور جس نے یہ کام کیے ہیں، یہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے اس قرآن کے بارے میں۔ آیت نمبر 6، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ ہم یہاں پہ عرض کر دیں کہ یہ آخری قرآن کے جو پارے کی صورتیں ہیں، اس کے بعد سے ہم ان کی عربی بھی پڑھا کریں گے، تاکہ اگر بعد میں بھی آپ سورہ کا ترجمہ اور اس سورہ کی مختصر وضاحت سننا چاہیں تو عربی کے الفاظ کا معنی بھی انشاءاللہ جس قدر ممکن ہے وہ ہم الفاظ کو پڑھ کر بیان کرتے جائیں گے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اے رسول۔ کیا پڑھائیں گے؟
یہ نقرئ قراءت سے ہے، قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ کیسا پڑھا دیں گے آپ کو؟ فلا تنسا، تو آپ نہیں بھولیں گے۔ قرآن ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ قرآن کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ 7 الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اب یہاں پر یہ الا ما شاء اللہ کا معنی نہیں، یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم خدا آپ کو پڑھا دے گا، آپ نہیں بھولیں گے، اور پھر کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے تو آپ بھول جائیں گے، یعنی آپ حقیقت میں بھی آپ بھولیں گے، یہ کہنا مراد نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کا انداز بیان اس قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات فرماتا ہے کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ہاں اگر اللہ چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے کوئی یہ معنی نہ لے کہ رسول پاک کو اللہ نے قرآن پڑھا دیا لیکن پھر رسول پاک بیچ میں سے بھول بھی گئے۔ کوئی ایسی روایت کہ جو کوئی حدیث آ کر یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کی آیات بھول گئی تھی، وہ باطل ہے، اگرچہ کسی بھی کتاب کے اندر وہ آ گئی ہو۔ سنقرئک فلا تنسا، کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے۔ رسول اللہ کو اللہ نے ایسا قرآن پڑھا دیا کہ رسول اللہ اس کو نہیں بھولتے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ مثلا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو تو رسول اللہ کو یاد آ جائے کہ مجھے تو یہ آیات بھول ہی گئی تھی اور اب میں نے سنی ہے تو مجھے یاد آئی۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ہم نے عرض کر دیا کہ یہ اشارہ ہے خدا چاہے تو آپ کو بھلا سکتا ہے، جیسے پہلے قرآن مجید میں گزر گیا، جو قرآن ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اگر ہم وہ وحی آپ سے واپس لے لیں تو پھر کون ہے اللہ کے سوا کہ جو آپ کو وہ وحی واپس دلا سکے۔ کہ خدا اپنی قدرت، اپنی توحید کے منحصر ہے، قدرت کا مرکز اللہ کی ذات میں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، نہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن بھول جائیں گے، کیونکہ خود اللہ آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ قرآن نہیں بھولیں گے، ایسا پڑھا رہا ہے اللہ آپ کو۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے، الجہر، ظاہر باتوں کو بھی، وما یخفی، اور اس کو بھی جو مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، وہ یقیناً ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، یعنی اس کو باہر کی بھی خبر ہے اور اندر کی بھی، وہ آپ کے اندر قرآن کو ایسا بٹھا دے گا کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ وہ جانتا ہے کس طرح یاد کرانا ہے، کس طرح پڑھایا جائے گا، تو جس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ آیت نمبر 8 مکی سورہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، شدید مشکلات ہیں، شدید پریشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہا ہے اپنے نبی کو۔ آیت نمبر 8 وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کر دیں گے، یعنی یہ جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں ان سے گزرنے کا راستہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ آسانیوں میں نکلے گا۔ وہ مشکلات جو مکہ میں تھی، کچھ عرصے کے بعد مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مشکلات کو ختم کر دیا، فتوحات عطا کر دی اور اقتدار عطا کر دیا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کر دیں گے۔ 9 آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت نمبر 9، اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کرنی ہے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ فَذَكِّرْ، پس یاد دہانی کروائیے، ذکر وہی تذکرہ، نصیحت، یاد دہانی کروائیے، ان نفعت الذکرہ، اگر یہ نصیحت اور یاد دہانی فائدہ مند ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب ایسے لوگ کہ جو سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، پھر ان پر وقت ضائع نہ کیجئے، اوروں کو جا کر دعوت دین دیجئے، جن کے بارے میں، جن کے رویے سے واضح ہو جائے کہ وہ ہٹ دھرمی پر، ضد پر ہیں، ماننا ہی نہیں انہوں نے،
تو ان پر وقت ضائع نہ کیجیے، پیغام پہنچا کر اتمام حجت کر دیجیے، لیکن پھر ان پہ وقت ضائع نہ کیجیے۔ پھر اوروں کو ان جگہوں کو دیکھیے جہاں پر یہ قرآن کی نصیحت نفع فائدہ دے گی، فذکر تو یاد دہانی کروائیے، ان اگر نفعت الذکرہ یہ نصیحت یہ یاد دہانی نفع دیتی ہو۔ پس جہاں نصیحت مفید ہو آپ نصیحت کیجیے۔ 10 اب اللہ بتا رہے کون نصیحت قبول کرے گا، سیذکر من یخشی، جو شخص خشیت رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، وہ عنقریب جلد ہی نصیحت کو قبول کر لے گا، مان لے گا، جو ہٹ دھرم نہیں ہے، جو ضدی نہیں ہے، جو عقل کو استعمال نہ کرنے پہ تلا ہوا نہیں ہے، عقل استعمال کرتا ہے، سمجھداری سے کام لیتا ہے، وہ عنقریب بہت جلد اس نصیحت کو قبول کر لے گا۔ کون قبول نہیں کرے گا؟ 11 وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب کرے گا، اس سے کنارہ کشی، اس سے دوری اختیار کرے گا کون؟ الاشقى، بد نصیب اور بدبخت ترین۔ کون ہے بدبخت ترین؟ جو عقل جیسی نعمت کو بات سمجھنے کے لیے، پیغام سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے استعمال نہ کرے، اور بدبخت ترین اس سے گریز کرے گا، دور جائے گا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 12 الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جھلسے گا، جلے گا، اور جب وہاں پہنچ جائے گا اس عذاب کی حالت میں ہوگا، وہ کیسی زندگی ہوگی؟ آیت نمبر 13 میں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ کیا مطلب؟ تکلیف میں ہوگا، موت سے بدتر زندگی میں ہوگا، جیسے قرآن نے پہلے بتایا، موت کو پکارے گا کہ مجھے موت آ جائے، لا یموت فیہا یہاں کہا جا رہا ہے، پھر موت نہیں آئے گی اس جہنم کے اندر، اس آگ کے اندر اس کو، ولا یحیا، اور زندگی بھی نہیں ہے۔ زندہ تو وہ ہے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے نہ زندہ رہے گا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا؟ کیوں کہا جا رہا ہے زندہ بھی نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم جب کسی انسان کو شدید تکلیف میں دیکھیں جس کا علاج ہی کوئی نہ ہو، شدید بیماری میں وہ تڑپ رہا ہو، تو اور معلوم ہو جائے کہ اس بیماری سے اس کو نجات نہیں ملنے والی، تو کیا بعضوں کا جملہ بولتے ہیں، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، یعنی موت سے بدتر زندگی ہے، اسے زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں آرام ہو، سکون ہو، خوشی ہو، آسائش ہو، یہ جہنم میں نہیں ہوگی، بس وہ زندہ بھی نہیں ہے، یعنی جسے زندگی کہا جا سکتا ہے وہ حالت بھی اس کی نہیں ہے، نہ مرے گا نہ ہی جیے گا۔ اس کیفیت میں جہنم میں وہ جو جائے گا جو اللہ کی اس نصیحت کو قبول کرنے سے اجتناب کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کامیابی کس کے لیے؟ آیت نمبر 14 قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تزکا تزکیہ سے ہے، تزکیہ یعنی پاک کرنا، تزکا یعنی وہ قبول کر لینا، پاک ہو جانا، تزکیے کا اثر قبول کر لینا۔ بے شک جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ قرآن کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ کس سے پاک کرتے ہیں؟ ہر اس چیز سے کہ جو انسان کے کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اور اس کا نام جرم ہے، اس کا نام گناہ ہے، اس کا نام سرکشی ہے، اس کا نام اللہ کی نافرمانی ہے۔ ان چیزوں سے قرآن کے ذریعے اللہ کا نبی انسانوں کو پاک کرتا ہے۔ جو پاک ہو جائے، تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی،
قد افلح، بے شک وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اس شخص کی علامتیں کیا ہے، اس کے اندر کیا صفات پیدا ہو جاتی ہیں؟ آیت نمبر 15، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا۔ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَذَكَرَ، اور ذکر کیا، اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا، فصلى، اور اس کی ایک بہترین صورت کیا ہے؟ تو نماز پڑھی۔ فصلى صلاۃ سے ہے، تو نماز پڑھی۔ 16، اب آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالی یہ ساری باتیں اچھے اور بروں کا انجام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم لوگوں میں ایک خرابی ہے، اس لیے تم ٹھیک نہیں ہوتے۔ بجائے ان کی نصیحت لو، بات ماننے کی بجائے تم کیا کرتے ہو؟ آیت نمبر 16، بلکہ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، تم زیادہ اہمیت دیتے ہو، کس کو؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو۔ الدنیا کا اصل معنی ہے قرب اور پستی کا۔ پست، گھٹیا زندگی کو تم لوگ ترجیح دیتے ہو۔ کس کے مقابلے میں پست اور گھٹیا ہے؟ آخرت کے بدلے میں۔ اسے تم بھلائے رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ تمہارا پرابلم یہ ہے، تمہاری بیماری یہ ہے اے انسانوں، اس بیماری کی وجہ سے تمہیں یہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتی اور تم قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب تمہیں اللہ کی نصیحت، اللہ کی آیات اپنے دنیاوی مفادات سے ٹکراتی ہوئی لگتی ہیں تو تم یا تو انہیں جھٹلا دیتے ہو یا پھر کوئی اور شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہو، کوئی تعویل وغیرہ کر کے، تاکہ اپنا جو راستہ تم چلنا چاہتے ہو اس راستے کو کھلا رکھ سکو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ باقی رہنے والی اور بہتر چیز کون سی ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ آیت نمبر 17، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یعنی وہ ہے بھی بہتر، اپنی اس زندگی، وہ زندگی اپنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ دنیا عارضی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ دونوں اعتبار سے آخرت بہتر ہے۔ اور یہ بات جو تمہیں بتائی جا رہی ہے اے مکہ والو، اے قرآن پڑھنے اور سننے والو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی پیغام ہے جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوا، ان کی کتابوں اور ان کے صحیفوں میں موجود تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 18، ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی تھا۔ یعنی یہی باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی، یہی نصیحت، یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھی، اور ان میں سے 2 بڑے انبیاء کے صحیفوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 19 جو آخری آیت ہے سورۃ الاعلیٰ کی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں، کہ جو 2 اولی العزم اور عظیم الشان اللہ کے پیغمبر تھے۔ سورۃ الاعلیٰ کے بعد سورۃ الغاشیہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، آیت نمبر 1، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے؟ غاشیہ، چھا جانے والی، مراد قیامت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، قیامت سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ تو اے رسول، کیا آپ کے پاس، اے قرآن پڑھنے والے، سننے والے، کیا تیرے پاس غاشیہ کی حدیث یعنی غاشیہ کی خبر، بات پہنچی ہے؟
وہ غاشیہ، وہ ڈھانپ لینے والی، وہ چھا جانے والی جب آئے گی تو کیا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ آیت نمبر 2، وجوہ، کچھ چہرے، یومئذن، اس دن جب وہ آئے گی، خاشعہ، جھکے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ جھکے ہوئے شرمندگی، ندامت، پچھتاوا، حسرت، اس کی وجہ سے چھپے ہوئے۔ دنیا میں بڑے متکبر تھے، بڑے شان و شوکت والے تھے، بڑے ڈٹ جاتے تھے اپنی ضد پر، لیکن اب آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے خار ہوں گے، ذلیل و خار، خار کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ خاشعہ کہتے ہیں جھکا ہوا، ذلت کی وجہ سے بھی جھکا ہوا ہو سکتا ہے، اور یہاں پر مراد وہی ذلت اور خاری والا ہے۔ آیت نمبر 3 بہت بڑا پیغام، بیدار کرنے والا پیغام دے رہی ہے ہم کو۔ کیا ہے آیت نمبر 3 میں؟ عاملۃ ناصبہ، عاملہ، عمل کرنے والے، محنتیں، دنیا میں محنتیں کرنے والے، لیکن یہ محنتیں اللہ کے قانون کے خلاف، اللہ کی نافرمانیوں میں، ان کاموں میں، دنیا بنانے کے لیے، دنیا کے اقتدار اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی تھی انہوں نے، اوور ٹائم لگاتے تھے، رات بھر محنت کرتے تھے تاکہ بنا سکیں، لیکن اللہ نہیں تھا ان کی زندگیوں میں۔ مقصد زندگی جو خدا نے بتایا تھا اس کی انہیں پرواہ نہیں تھی، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ تو محنتی بہت تھے، اب قیامت کو ان کی حالت بتا رہی ہوگی، بڑے انہوں نے محنتیں کی ہیں دنیا میں، اور ان محنتوں کی وجہ سے، عاملتن، ان اعمال کی وجہ سے، ناصبہ، تھکے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی شخص بہت زیادہ کوئی محنت مشقت والا کام کر کے جب وہاں سے ہٹتا ہے، اس کی حالت، اس کا چہرہ، اس کے چلنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کی باتوں کا انداز، اس کے دیکھنے کا انداز، ہر ایک چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ تھکا ہوا ہے۔ قیامت کے دن بھی کچھ چہرے اللہ فرما رہا ہے، بتا رہے ہوں گے کہ بڑے انہوں نے محنتیں کی ہیں اور بڑے تھکے ہوئے ہیں، لیکن جب تھکے ہوئے کو اس کی محنت کا اجر ملتا ہے تو تھکاوٹ کی جو تلخی ہے وہ بھول جاتا ہے اس کو، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ سارا سال دن رات محنت کرنے والا، پڑھائی کرنے والا بچہ جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اسے بھول جاتی ہے ساری تلخی، سارا جو رنج سفر ہے بھول جاتا ہے۔ منزل کی لذت منزل پر پہنچنے کی اتنی زبردست ہوتی ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، محنتیں کر کر کے تھکے ہوئے، نتیجہ کیا مل رہا ہے ان کو؟ 4، تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ اب کسی کو پتہ چلے کہ میں تو جو محنت کرتا رہا ہوں وہ تو سلیبس ہی نہیں تھا، یعنی میں نے جو سارا سال محنت کی، ساری زندگی جو میں نے محنت کی، یہ تو سلیبس ہی کوئی شیطان کا دیا ہوا تھا، اللہ کے سلیبس کے مطابق تو میں نے محنت ہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے جو سلیبس دیا تھا، جو نصاب دیا تھا، جس کو پڑھنا تھا، جس کے مطابق پریکٹیکل کرنا تھا، عمل کرنا تھا، وہ تو نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب اندازہ کر سکتا ہے انسان، خدا ہم سب کو پناہ دے کہ ایسا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملے، کہ اتنی زیادہ محنت کی ہے اور اینڈ میں پتہ چلا کہ یہ محنت تو کرپشن تھی، اس کا نتیجہ تو آگ ہے، اس کا نتیجہ تو جیل ہے، اس کا نتیجہ تو رسوائی ہے۔ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ 5،
اب اسی عذاب کا آگے اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تھکاوٹ اور بڑھ جائے گی، یہ تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ آیت نمبر 5، تسقا من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے ایک چشمے سے، ان کو سیراب کیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، دنیا کا کھولتا ہوا نہیں، جہنم کا کھولتا ہوا پانی۔ کیا کرے گا انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ 6، بھوک لگے گی تو کھانا کون سا دیا جائے گا؟ لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا طعام نہیں ہوگا، الا سوائے من ضریع، سوائے ضریع کے، اور وہ ضریع کا کیا معنی ہے؟ کانٹے دار خشک جھاڑیاں۔ قرآن نے زقوم کا درخت بتایا کہ جو جب کوئی اسے کھائے گا تو جہاں جہاں سے وہ گزرے گا اس کو ادھیڑ دے گا، چھیل کے رکھ دے گا۔ اور اسی طرح یہ ذریع خاردار کانٹے دار خشک جھاڑی کا نام ہے۔ خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی غذا کھانا نہیں ہوگا۔ یہ خاردار جھاڑی جب کھائی جائے گی تو بھوک مٹ جائے گی یا بدن کو کوئی فائدہ دے گی، کوئی گوشت بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں، لا یسمن، نہ تو جسامت کو بڑھائے گی۔ کھانا جب انسان کے بدن کا حصہ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کے بدن کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بنتی ہیں، اس کھانے سے نئے سیل بنتے ہیں، ہڈیاں مثلا بنتی ہیں اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ ایسا کوئی کام وہ ذریع، وہ خاردار جھاڑی نہیں کرے گی۔ ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک سے کچھ بھی فائدہ دے گی، نہ ہی اس کے کھانے سے بھوک کا احساس کچھ کم ہوگا۔ یعنی جہنمیوں کو گویا وہ جو انسان تصور کر سکتا ہے، جب شدت کے ساتھ بھوک لگی ہو، آپ کو پتہ ہے پیٹ بھرنے کے لیے انسان کیا کیا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کھانا بھوک نہیں مٹائے گا، یعنی جہنمی کا نہ پیاس کا احساس کبھی کم ہوگا اور جہنمی کا نہ بھوک کا احساس کبھی کم ہوگا۔ خداوند عالم سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ یعنی جب جہنم میں چلا جائے گا ہمیشہ بھوکا رہے گا، ہمیشہ پیاسا رہے گا، کھائے گا بھوک کم نہیں ہوگی، پیے گا کھولتا ہوا پانی یا جہنمیوں کے زخموں کی پیپ، لیکن پیاس نہیں بجھے گی، ویسے کی ویسے رہے گی۔ تصور کرنا بھی سخت ہے اس کا۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو بیماری ہو جائے، اسے پیاس اس کی ختم ہی نہ ہو، آپ جانتے ہیں کیا نتیجہ نکلے گا؟ پیے پانی مسلسل پیے لیکن ویسے ہی پیاس رہے اس کی، کھانا کھائے لیکن بھوک نہ مٹے، کیا حالت ہوگی اس شخص کی؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ اپنی پسند کی غذائی کھائے گا یا پسند کی چیز پیے گا، لیکن آخرت میں کیا کھائے گا کیا پیے گا، پھر بھی بھوک اور پیاس نہیں مٹے گی۔ یہ ان کا بیان، ان کی حالت کا بیان جو دنیا میں غلط نصاب پر زندگی گزارتے رہے، غلط سلیبس ان کو بتایا گیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ اللہ کا نصاب قرآن ان کی زندگیوں میں شامل نہ ہوا، اور جن کی زندگیوں میں یہ نصاب شامل ہو گیا، یہ قرآن، دین اسلام، جنہوں نے حقیقت میں اس کو سمجھا، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت نمبر 8، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن ناعمہ، نعمتوں والے ہوں گے، یعنی نعمتوں سے نعمتیں ملنے کے نتیجے میں وہ نعمتوں کا اثر، جیسے سورہ مطففین میں گزر چکا کہ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، کہ تو ان کے چہروں میں پہچانے گا، محسوس کرے گا نعمتوں کی شادابی۔ یہ بھی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ وہی بات ہے۔ اس دن یعنی جس دن قیامت آئے گی، کچھ چہرے شاداب ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ آیت نمبر 9، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کوششوں پر جو انہوں نے دنیا میں کی تھی، راضیہ، راضی ہوں گے۔
دنیا میں جو انہوں نے کوششیں کی تھی، جو صبر کیے، جو کچھ برداشت کیا، سچ بولتے رہے، حلال پر اکتفا اور قناعت کرتے رہے، خود بھی نیکیاں کرتے رہے، دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتے رہے، اولادوں کی بھی اچھی تربیت کی، لسعیہا راضیہ، تصور کیجیے اپنی دنیا میں کی ہوئی کوششوں پر راضیہ، راضی ہوں گے، وہ چہرے خوش ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ آیت نمبر 10، فی جنت عالیہ، ایک ایسی جنت میں جو بڑی عالی ہے، جو بڑی اعلیٰ ہے اپنی ہر نعمت کے اعتبار سے۔ 11، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو اور بیہودہ بات۔ دنیا میں بہت سن چکے خدا کی خاطر، اپنی نیکیوں کی وجہ سے بدکاروں سے اور اللہ کے نافرمانوں سے بہت کچھ سن چکے، بڑے تانے، بڑے بہتان، بڑی اذیت والی باتیں سن چکے، اب نہیں سنیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اور جنت میں ان کے لیے کیا کیا ہوگا؟ آیت نمبر 12، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جو جاری ہے۔ 13، مختلف چشمے ہوں گے، کسی خاص چشمے کا، یعنی جو بھی چشمہ ہوگا ایسا جاری کہ جو رکے گا نہیں، خشک نہیں ہوگا۔ 13، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، سررن، مسندیں، تخت، مرفوعہ، بلند کیے گئے، اونچے۔ 4، وَأَكْوَابٌ، اور پیالے، جام، موضوعہ، رکھے ہوئے، ایک ترتیب کے ساتھ، بہترین گویا کہ ڈیزائن کے ساتھ رکھے ہوئے۔ 15، وَنَمَارِقُ، اور تکیے، مصفوفہ، صفوں میں ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے۔ گویا کہ جنتیوں کی جب گیدرنگز ہوں گی، محفلیں لگیں گی تو شان و شوکت عجیب ہوں گے۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا تصور مکے والے اور باقی سننے والے کر سکتے ہیں، کہ جب بادشاہ کوئی محفل لگاتے ہیں اور اپنے مقربین کو، اپنے بلائے ہوئے مہمانوں کو جب عزت بخشتے ہیں تو کیسی ان کی پذیرائی اور ان کا ویلکم اور ان کے بیٹھنے کے لیے کیسی نشستیں اور کیسی چیئرز اور کیسے مثلا صوفے اور تخت، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، کیسے اچھے ڈیزائن سے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک ذوق چاہیے، اور عمرا کہتے ہیں کہ ایسی سیٹوں کی ارینجمنٹ کرنا کہ کسی اور محفل میں ایسی سیٹنگ ارینجمنٹ نہ ہو، ایسے صوفے لگانا، ایسی کرسیاں لگانا کہ کسی نے نہ وہ ترتیب دیکھی ہو، مثلا نہ ایسے صوفے دیکھے ہوں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ بھی اپنی میزبانی جو اللہ نیک لوگوں کی کرنے والا ہے اس کا بیان فرماتا ہے۔ اور وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ترتیب سے صفوں میں، لائنوں میں رکھے ہوئے تکیے۔ 16، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس بچھے ہوئے قالین، فرش بہترین۔ آپ کو پتہ ہے آج کی دنیا میں قالینوں کا ایک اپنا ایک انڈسٹری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بھی بہترین قالین بچھوا دوں گا، اور نفیس فرش یعنی قالین بچھے ہوئے۔ یہ جنتیوں کا حال ہوگا۔ اب جہنمیوں کا حال بیان کرنے کے بعد اور جنتیوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں پر جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کی طرف غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر انسان غور کرے تو ان چیزوں کے خالق کی عظمت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اب یہ جن چیزوں کا اگلی آیات میں تذکرہ آ رہا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا ان تمام چیزوں کو دیکھنا بڑا آسان تھا۔ مکے والے نگاہ اٹھا کر آرام سے اپنے آس پاس ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے، لہٰذا ان چیزوں کا نام لیا گیا۔ لیکن
اگر کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں ان میں سے بعض چیزیں اس کو دکھائی نہ دیتی تو جو دکھائی دیتا ہے وہیں سے یہ والا اثر غور کر کے لے سکتا ہے۔ آیت نمبر 17 افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، اونٹوں کی طرف نظر نہیں کرتے، کیسے خلق کیا گیا ہے۔ اونٹ کی خلقت عجیب ہے۔ صحرائی زندگی جن لوگوں نے دیکھی ہے یا جو صحراؤں میں زندگی گزارتے ہیں، اور بالخصوص اس زمانے کے عرب اور بالخصوص مکہ والے، اونٹ ان کے لیے ایک عجیب و غریب بے مثل و بے مثال نعمت۔ اونٹ کا گوشت وہ کھا سکتے ہیں، اونٹ کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ وہ استعمال کرتے تھے۔ سفر کے لیے اونٹ جتنا زیادہ دیر تک صحرا میں سفر کر سکتا ہے، بھوک اور پیاس کئی کئی دن کچھ کھائے اور پیے بغیر، کوئی دوسرا جانور نہیں ہے، اونٹ ہے۔ سامان لادنے کے لیے چاہے خود سوار ہوا جائے چاہے سامان لادا جائے، اور اتنا رام کر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ 100 اونٹوں کی قطار آگے سے اگلے اونٹ کی لگام ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ 100 کے 100 اس بچے کے اشاروں پر چلتے رہیں گے مثلا، اور دیگر چیزیں۔ تو عربوں سے کہا جا رہا ہے کس نے بنایا اونٹ کو؟ دیکھا ہے تم نے کبھی اونٹ کو کیسے خلق کیا گیا، کیا کیا خصوصیات اور صفات رکھی گئی ہیں اونٹ میں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے خلق کیے گئے ہیں۔ 18 وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، یعنی کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے بلند کر دیا گیا ہے اس کو۔ 19 وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیا گیا ہے، نصب کر دیا گیا ہے پہاڑوں کو۔ 20 وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے بچھائی گئی ہے۔ ہم مختصراً پہلے بھی بچھانے کا کیا معنی ہے، گہوارہ، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنا دیا تمہارے لیے، جیسے بچے کا گہوارہ ہوتا ہے، وہ آرام و سکون سے اس کے اندر رہتا ہے بچہ۔ اور کیا زمین کو نہیں دیکھتے، زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ اگر اس سب کی طرف غور سے دیکھیں، اپنے آنکھوں پر جو دنیا پرستی کا پردہ پڑ گیا ہے اور نفس پرستی کا جو پردہ پڑ گیا، اس کو ہٹا کر جو میں نے باطن کی آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کی ہیلپ سے ظاہری آنکھوں سے دیکھیں، یعنی جو ظاہری آنکھ دکھاتی ہے، اندر والی آنکھ جو بصیرت ہے اس کو بھی کام میں لائیں تو یہ نصیحت پا جائیں گے، کیونکہ کوئی دعوے دار نہیں ہے اس نظام کی خلقت کا سوائے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے۔ تو پس اے رسول آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت نمبر 21 فذکر، تو آپ یاد دہانی کروائیے۔ بار بار کتنی یاد دہانی، کتنی تکرار ہوئی ہیں مثالیں کچھ قرآن میں، کیسے مثالوں کے ذریعے بار بار تکرار کر کے ریپیٹ کر کے اللہ نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے رسول نے اللہ کے کلام کو صاف صاف انسانوں تک پہنچایا ہے۔ یہاں پہ وہی حکم دیا جا رہا ہے فذکر، تو آپ نصیحت کرتے رہیں، انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کے ذمے اور کچھ نہیں ہے۔ 22 لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ان کے داروغہ نہیں ہے، آپ کوئی ان کے ذمہ دار نہیں ہے کہ یہ بات کیوں نہیں مان رہے۔ آپ کا ذمہ کیا ہے؟ انما انت مذکر، آپ تو صرف یاد دہانی کروانے والے۔ یہ رسول اللہ کی ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، اس کا رسول اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لستا،
تو نہیں ہے، یعنی اے رسول آپ نہیں ہے، علیہم ان پر، بمسیطر، مسیطر کہتے ہیں جو مسلط ہو، زبردستی کوئی کام کرانے والا، نگہبان، داروغہ، آپ نہیں ہیں، آپ صرف پہنچانے والے۔ 23 نصیحتیں مان لیں گے، یعنی جو آپ نصیحت کریں گے اس کو لوگ سنیں گے سوائے ایک خاص طبقے کے۔ کون نہیں سنے گا؟ الا سوائے من تولا، اس کے جو منہ موڑے، حق سے منہ موڑتا ہے کیونکہ باطل کا عاشق ہے، باطل کی عادت عادی ہے، ایڈکٹ ہے گناہ کا، حرام لذت کا، وہ منہ پھیرے، اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا ان باتوں کو سننے کا، سوائے اس کے جو من تولا، جو منہ موڑے، وکفر، اور کفر اختیار کرے۔ نصیحت کی جائے نہ مانے، کہ میں نے نہیں ماننی، جان بوجھ کر نہ ماننے والا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 24 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ، کون سا عذاب؟ سب سے بڑا عذاب، العذاب الاکبر۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے سخت سے سخت تکلیف کا بھی اگر تصور کر لیا جائے، جہنم کا عذاب دنیا کی ہر تکلیف اور اذیت اور عذاب اور سزا سے بڑا ہے، تو اللہ اسے بڑے، سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور آخری 2 آیات میں اللہ فرما رہا ہے 25 ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ہے لوٹ کر آنا، ہماری طرف ہے یعنی اللہ ہی کی طرف سے۔ یہاں پر بھی ہم عرض کر دیں کہ یہ پھر جو بعض لوگ ہم کے لفظ سے اس کے تشابہ سے خرابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی دیگر آیات کو وہ پی جاتے ہیں جہاں پر اللہ نے وضاحت سے کہا ہوا کہ یہ کام صرف میرا ہے۔ مثال کے طور پر عرض کر دوں، آپ سن چکے آغاز ماہ رمضان میں سورہ آل عمران میں 4 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو عذاب ہے یا توبہ قبول کرنا ہے، اے رسول آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ اس امر میں، اس حکم میں، آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، او یعذبہم او یتوب علیہم، چاہے اللہ انہیں عذاب کرے یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان پر رحمت کر لے، آپ کے اختیار میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ 26 ثم ان علینا حسابہم، یہ تو کہا ہی رسول پاک سے جا رہا ہے، آپ پر یہ نہیں ہے، انہیں ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف، یہ ہماری، ہم کہنا اللہ کا، یہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سب آیات کو نگاہ کرنے والے، دیکھنے والے، ان پر یہ بات واضح ہے۔ یہ جب خداوند عالم ہم کہتا ہے، یہ اپنی شان، جیسے ایک بادشاہ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، نہ یہ کہ اور کوئی شریک ہے اس کام میں۔ ثم ان علینا حسابہم، یہ تو کہا ہی رسول اللہ سے جا رہا ہے کہ اے رسول فذکر انما انت مذکر، آپ یاد دہانی کرائیے، آپ صرف یاد دہانی کرانے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ الا من تولا وکفر، کون نہیں مانے گا نصیحت؟ جو منہ موڑ لے اور کفر اختیار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اسے اللہ عذاب دے گا، عذاب اکبر، سب سے بڑا عذاب۔ کب دے گا؟ کیونکہ جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ ان الینا ایابہم، انہیں یقیناً ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا بھی یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے۔ اللہ اپنے رسول کو یہ بتا رہا ہے۔ سورۃ الغاشیہ یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ سورۃ الفجر انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔